کہ آپ تھوڑا صبر کریں اور رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، آ رہا ہے، اور ہم سب کو اس ماہ رمضان میں صبر کی تلقین دی گئی ہے، تو ہم کو صبر کرنا ہوگا اور اس آزمائش کے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے طے کیا ہے کہ ہم قریب 3,000 لوگ کا کھانا بھی ہم حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روزانہ پکائیں گے، پیکٹوں میں ڈالیں گے اور مختلف مقامات پر روزے داروں میں تقسیم کریں گے۔ تو یہ بھی کام ہم کر رہے ہیں۔ بہرحال جتنا ہو سکتا ہے ہماری ذات سے ہم نے کیا ہے۔ کام کا آغاز سب سے پہلے جب کیا تھا تو یہ سوچ کر ہم نے کیا تھا کہ چندرائن گٹے کے حلقہ اور دوسرے حلقوں میں تھوڑا بہت کچھ تقسیم کریں گے۔ تو کام کا آغاز ہوا تھا 50 لاکھ سے اور پھر بڑھتا گیا، 1 کروڑ 25 لاکھ ہوا، پھر بعد میں اور بڑھا، بڑھتے بڑھتے آج 3 کروڑ سے زائد ہو چکے ہیں۔ میں کہوں گا کہ قریب 3.5 کروڑ روپیہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے خرچ کیا ہے اب تک بھوکوں تک اناج کو پہنچانے کے لیے۔ تو ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنی جانب سے کر رہے ہیں۔ قریب 60,000 کے قریب پیکٹس اناج کے بنائے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے پاس ایسی پلاننگ ہم کرے ہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن اگر آگے بھی بڑھتا ہے تو انشاءاللہ ہماری جانب سے جتنا ہو سکتا ہے ہم ماہ رمضان کے اختتام تک، عید تک اناج کی تقسیم کو جاری رکھنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر اللہ راضی ہے اور اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ بھوکوں تک اناج کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اکبر صاحب، یہ مرکزی حکومت نے جو ہے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا وداؤٹ پیریئر نوٹس، پھر اس میں توسیع کی نوٹس کے بغیر عوام کو اچانک، پھر ریاستی حکومت نے بھی اس میں 7 مئی تک توسیع کی ہے۔ آپ کی جانب سے، جماعت کی جانب سے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کئی این جی اوز کی جانب سے لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے، لیکن لوگوں کی ایک عام شکایت ہے کہ لاک ڈاؤن میں یہ اچانک سختی کی وجہ سے جو انڈکلیئر کرفیو کر دیا گیا ہے، جو گاڑیاں سیز کی جا رہی ہیں رمضان سے پہلے، کافی انہیں دشواریاں ہو رہی ہیں، کئی لوگوں کو میڈیکل ایمرجنسیز ہیں، این جی اوز کی گاڑیاں سیز کی جا رہی ہیں، انہیں امداد کرنے نہیں دیا رہا ہے۔ ایک عام شکایت یہ ہے کہ بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے، مصیبت کے حالات ہیں، ایسے میں یہ سختی انہیں جو ہے بہت ہی ناگوار گزر رہی ہے۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو سختی کی جا رہی ہے وہ سختی عوام کی جان کو بچانے کے لیے، اس بیماری سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ جو فرنٹ لائن پر ہے اس بیماری کے روک تھام کے لیے یا اس بیماری سے لڑنے کے لیے، جس میں پولیس بھی ہے، دوسرے ایڈمنسٹریٹو سٹاف بھی ہے، یہ سارے لوگ بھی انسان بشر ہیں۔ صبح سے شام تک، شام سے رات تک، پھر رات سے صبح تک یہ لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے سچویشن کو کنٹرول کرے، کیونکہ اس بیماری کو روکنے کا واحد علاج یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا جائے، گھروں میں رہا جائے، اس کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ رہا سوال کہ اچانک اعلان کرنا، ہاں یہ ایک بہت سخت فیصلہ لیا گیا ہے، جس سے عوام کو کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، کافی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ کئی اچانک اعلان کرنے سے گھر والوں نے کچھ انتظام بھی نہیں کیا ہے۔ تو اس تعلق سے حکومت کو بھی غور کرنا چاہیے۔ ایک طرفہ بند کر دینے سے ہی مسئلے کا حل نہیں ہوگا، لوگ پریشان ہیں، اناج نہیں ہے، بھوکے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ سے دواؤں سے محروم ہیں، بی پی کے پیشنٹ سے دواؤں سے محروم ہیں، کئی دل کے امراض میں متاثر ہیں، کئی امراض میں متاثر ہیں، لوگ ان کے پاس دوائیاں نہیں ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس پر بھی غور کریں اور کس طریقے سے دوائیں پہنچائی جا سکتی ہیں، وہ بھی غور کرنا چاہیے۔ یا نہیں تو بستی دواخانے ہیں
جس طریقے سے راشن کی دکان سے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے، میں ریاستی حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ بستی دواخانوں کے ذریعے جتنے بھی غریب غربا ہیں جو بیماریوں میں مبتلا ہے، بستی دواخانوں میں 1-2 دن پہلے ان کے پرچیوں کو، ڈاکٹرز کے پرسکرپشنز کو جمع کریں، 1-8 دن کا وقت دیں، اور ہو سکا اگر تو ڈور ٹو ڈور ان کے دوائیاں ان کے گھروں تک پہنچانے کا انتظام کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ کئی گھروں میں چھوٹے معصوم بچے ہیں جو 6 مہینے کے، 1 سال، 2 سال، 3 سال کے ہیں، وہ دودھ سے محروم ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ڈیری ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے ذریعے اتنا دودھ ریاست میں ہے، دعوے کیے جاتے ہیں کہ اتنا دودھ ہے ہمارے ملک میں، اتنا دودھ ہے ہماری ریاست میں، وجے ڈیری ہے، دوسرے ہے، کئی ہیں ایسے، تو کیوں نہیں ان معصوم غریب لوگ اور بچے جو دودھ کے لیے پریشان ہیں، ان کے دودھ کا انتظام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ کام کیا جا سکتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت نہیں کر رہی ہے۔ کرنا چاہیے، ان نکات پہ غور کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر بھی میں نے یہ تبصرے دیکھے ہیں، اور میرا اپنا بھی یہ تجزیہ ہے کہ جب بھی وزیر اعظم ٹی وی پر آ رہے ہیں، عوام سے تعاون طلب کر رہے ہیں، لیکن مرکزی حکومت کی دستوری ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا دست تعاون غریبوں مجبوروں تک پہنچائے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس پر آپ کا کیا تبصرہ؟ ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ نکلنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو صدر ہیں، وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے جناب ٹرمپ صاحب، وہ روزانہ رات میں ہندوستان کے ٹائم کے حساب سے روزانہ رات میں 2-3 بجے وہ میڈیا میں آتے ہیں، پریس سے ملاقات کرتے ہیں، سوالات اور سوالات لیتے ہیں، جوابات دیتے ہیں، لیکن ہمارے پرائم منسٹر نہیں آتے ہیں۔ کیوں نہیں آتے ہیں؟ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ کیا کرنے والے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان کو نکل کر آگے آنا پڑے گا کہ عوام کی تکالیف میں، ایسے وقت میں، عوام کی مصیبت کے وقت اناج کے گودام بھرے پڑے ہیں، چاول بھرا پڑا ہے، لیکن وہ تقسیم نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کتنے پریشان ہیں، ان کو احساس نہیں ہے، غریب کی پریشانی کا احساس نہیں ہے۔ کئی واقعات ہم نے دیکھے، ایک تصویر سوشل میڈیا پہ آئی ہے کہ دودھ گر گیا ہے، ایک کونے میں کتے دودھ پی رہے ہیں، تو ایک آدمی اس دودھ کو اٹھا رہا ہے۔ ہمارے حلقے میں بھی ہمارے لوگوں نے، ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے 2 لوگ جو سڑی ہوئی ترکاری کو جب ایک ترکاری فروش نے ایک کونے میں پھینک کر چلا جاتا ہے، تو ایک میاں بیوی موٹر سائیکل پہ رکتے ہیں، اور بیوی آگے بڑھ کے جاتی ہے اور سڑی ہوئی ترکاری میں سے کچھ ترکاری چن کر لے کر جا رہی ہے۔ اس کی بھوک کا یہ عالم ہے۔ تو یہ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا۔ اب یہ وقت ہے کہ نکلنا ہوگا آگے، اور جتنے گوداموں میں جو کچھ بھی ہے وہ بانٹنا ہوگا، تقسیم کرنا ہوگا غریبوں کو، اور یہ ضروری ہے۔ یہ ریاستی حکومت کی جانب سے کرایہ دار مکاندار سے متعلق ایک پالیسی بنائی ہے 3 مہینے کا کرایہ ڈیفر کرنے کا، لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیوں نہیں ریاستی حکومت برقی کے بلز معاف کر رہی ہے، واٹر چارجز کیوں نہیں معاف کر رہی ہے، اس طرح کی رعایتیں، ٹیکس میں کیوں ایگزمپشن نہیں دیا جا رہا ہے؟ ایسے حالات میں ریاستی حکومت خود آگے بڑھ کے لوگوں کی کیوں مدد نہیں کر رہی؟ دیکھیے، ریاستی حکومت تو کر رہی ہے، اور تنقید برائے تنقید کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ میں کہوں گا کہ KTR صاحب بالخصوص مسلسل گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، KCR صاحب بھی میٹنگز لے رہے ہیں، اور ریاستی حکومت کی جانب سے وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کو 1500 روپیے بھی دیے گئے ہیں، اور ایک نیا ہاسپٹل بھی گچی بولی کے پاس بھی آ رہا ہے۔ اس کام تو ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور کام کرنا چاہیے، اور یہ فیصلہ کہ ایک کے منہ سے نوالا کھینچنا اور دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالنے والا ہے کہ کرایہ مکان مالک کرایہ حاصل نہ کریں اور 3 مہینے تک۔ تو سوال یہ ہے کہ کئی ایسے مکان کے مالکین ہیں جن کا گزر بسر کرائے پہ ہوتا ہے، اگر ان کو کرایہ نہیں ملے گا تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا؟
اگر ان سے کرایہ نہیں لینے کی بات کر رہے ہیں آپ، اگر میں مکاندار ہوں تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کرایہ مت لیجئے، ٹھیک ہے میں نہیں لیتا ہوں، تو گورنمنٹ سے پراپرٹی ٹیکس معاف کریے آپ، وہ نہیں کریں گے۔ اور پھر آپ ایک سیلنگ لگائیے کہ وہ گھر جس کے کرائے 10,000 سے نیچے ہیں، 10,000 سے نیچے ہیں، ان کو ڈیفر کریے آپ، 10,000 کے جو نیچے جو ہیں ان کو دینے کا لزوم بنائیے، اور یا کچھ سہولتیں دیجیے، اور اس سے بڑھ کر جو ہیں ان سے بولیے کہ ان سے نہ لیں۔ لیکن ہر ایک سے یہ کہیں گے کہ کیسے ہوگا کہ آج آپ انڈسٹری آج پوری ٹھپ ہے، پاور کنزمپشن کم ہے، واٹر کنزمپشن کم ہے، تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اتنے یونٹس تک بل نہیں لیا جائے گا کسی سے پاور کا، اتنے یونٹس تک پانی کا بل نہیں لیا جائے گا، یہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ ارے آپ یہ اعلانات کریے، نہیں ایک ہی کو کرنا ہے۔ میں سخت مذمت کرتا ہوں اور کہوں گا کہ کئی ایسے پریشان حال مکان مالکین ہیں جن کو کرایہ نہیں مل رہا ہے، اور ایک تصادم کی بات آ گئی ہے مکاندار کرایہ دار میں۔ کل بھی میرے حلقے میں کچھ 8 یا 10 ایسے جھگڑے ہوئے ہیں اور پولیس کیسز بھی ہوئے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ پھر سے اس پر غور کریں اور ضروری احکامات جس کے ذریعے کرایہ دار بھی خوش ہو، مکاندار بھی خوش ہو، ایسا کچھ فیصلہ لینا چاہیے۔ ان کے منہ سے نوالا کھینچ کر ان کے منہ میں ڈالنا یہ غلط ہے۔ ایسا دیکھا جا رہا ہے، میں 1 مہینے سے میرا بھی آبزرویشن ہے، ہمارے ساتھیوں کا بھی آبزرویشن ہے کہ آپ خرابی صحت کے باوجود مسلسل ہاسپٹلس کا دورہ کر رہے ہیں، ریلیف کام میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ ایک ایسے وقت کے میڈیکل فیٹرنیٹی کے لوگ ہی دواخانوں کو جانے سے گھبرا رہے ہیں، آپ دواخانوں کو جا رہے ہیں، یہ ریلیف کر رہے ہیں۔ آپ کی کیا وجہ ہے کہ آپ کئی اہم جو ہے تنظیموں کے ذمہ دار اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ مسلسل سرگرم عوام کے درمیان ہیں؟ یہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو جو ہے پرووک کر رہی ہیں اس طرح سے؟ دیکھیے میری زندگی جو میں آج جی رہا ہوں، یہ لوگوں کی دعائیں اور بالخصوص میرے مسلمان بھائیوں کی، غریبوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ 9 سال ہونے جا رہے ہیں مجھ پر حادثہ ہو کر۔ 30 تاریخ کو 9 سال ہوں گے جب میں موت اور زندگی سے لڑتا ہوا، دعاؤں کے نتیجے میں آج بقید حیات ہوں۔ تو یہ میری زندگی دین ہے ان دعاؤں کی وجہ سے، اور میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سے، میری ذات سے، میری انفرادیت سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے میری اس عوام کے لیے کرنے کا میں کروں گا، آخری دم تک کروں گا۔ اتنا احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے، کر رہا ہوں، لیکن بحیثیت ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ ایسے وقت میں مجھے عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کے دکھ و تکلیف میں ان کے قریب رہنا ہے، ان کی تکالیف کو دور